امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، لغت کے امام حضرت امام اصمعی، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ میں نے صبر کرتے ہوئے ایک خاتون کو بڑا ہی عجیب و غریب پایا۔ میں نے ایک خاتون کو، کمزور خاتون، جس نے اپنی تکلیف پر صبر کیا اور جس صبر نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا کہ کوئی خاتون اتنا زیادہ صبر بھی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں، اصمعی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اسی طرح اس سفر میں نکلا، فضللنا الطریقہ، تو ایسا ہوا کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ ہم جس راستے پر جا رہے تھے وہ راستہ بھی غلط تھا۔ ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، ہم نے ارادہ کیا کہ چلو یہ جو خیمہ ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور سلام دعا کر کے کچھ آرام بھی کر لیں گے، کچھ ٹھہر بھی جائیں گے، کچھ راستے کی معلومات بھی حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہنچ کے سلام عرض کیا، اس خیمے سے ایک خاتون باہر آئی جس نے ہمیں سلام کا جواب دیا، ایک بڑھیا، اور پوچھا تم کون لوگ ہو اور کس غرض سے آئے ہو؟ ہم ایسے لوگ ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمیں راستے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ خاتون تشریف رکھو، میں تمہارے لیے وہ بندوبست کروں جس کے تم اہل ہو، معلوم پڑتا ہے تمہیں بھوک بھی لگی ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، سارا کچھ ہی ہے، جو تمہارا حق اللہ نے میرے ذمے رکھا ہے مہمان نوازی کا، تم تشریف رکھو حتیٰ کہ میں تمہارا وہ حق پورا کر دوں۔ تم یہاں بیٹھو، تشریف رکھو حتیٰ کہ کچھ دیر میں میرا بیٹا آ جائے، وہ بھی تم سے گفتگو کرے گا اور تمہارا بھی دل لگے گا اور تمہیں راستہ بھی سمجھا دیں گے۔ کہتے بس ہم اس انتظار میں کہ اس کا بیٹا آئے گا۔ کچھ دیر گزری تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیوی کہہ رہی ہے، اسأل اللہ البرکۃ المقبل، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پلٹنے والے کی خیر و برکت سے مجھے نوازے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو دور سے ایک اونٹ سوار قریب آتا جا رہا ہے اور بیوی کہتی ہے، اللہ میں تو اس سے سوال کرتی ہوں کہ یہ آنے والا جو ہو، یہ پلٹنے والا، یہ برکتوں کے ساتھ واپس آئے۔ کہتے جب وہ تھوڑا اور قریب ہوا، خاتون کہتی ہے یہ آنے والا اونٹ جو ہے یہ سواری تو میرے بیٹے کی ہے اور یہ جو اس پر سوار ہے یہ میرا بیٹا تو نہیں لگ رہا۔ وہ قریب آیا اور قریب آیا، معلوم پڑتا اس کا کوئی دوست اور اس خاتون کا بھی جاننے والا ہے۔ وہ سوار کھڑا ہوا، کہتا یا ام عقیل، اے ام عقیل، میں تم سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ یہ اماں کہتی ہے کیا ہوا؟ لگتا ہے تو مجھے میرے بیٹے کی موت کی خبر دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ بیوی کہتی انزل، نیچے اترو، اور یہ جو میرے مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا کوئی بندوبست کرو۔ کہتے اس نے ایک دمبا اس کو دیا اور کہا اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اس کو تیار کرو۔ اس نے کہا یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اس ماں کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر مل چکی ہے۔ کہتے ہیں گوشت اس نے بنایا، اس نے ہماری مہمان نوازی کی، کھانا تیار کیا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو یہ بیوی ہماری خدمت میں ہمارے پاس حاضر ہوئی، کہتی یا ہؤلاء القوم، اے بیٹھنے والے لوگوں اور میرے مہمانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت اچھے سے پڑھنی آتی ہو؟ اللہ کے قرآن کی کچھ آیات مجھے پڑھ کے سناؤ تاکہ میں اپنے ساتھ خود تعزیت کا اظہار کر سکوں۔ اصمعی کہتے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، انا للہ پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں، یہ مصیبت بھی تیری ہے، جو لے لیا وہ بھی تیرا ہے، ہم سب تیری طرف پلٹ کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیات میں نے پڑھی، وہ بھی کہتی ہے اے آیت پڑھنے والے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں، بتا کہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے قرآن میں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن میں کتاب اللہ میں ایسے ہی کہا ہے۔ پھر ہم نے اس کے قدموں کے چٹکنے کی آواز سنی، پھر اس نے نماز کی کچھ رکعات ادا کی اور نماز سلام پھیرنے کے بعد کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں انا للہ پڑھتی ہوں اور میں تجھ سے امید رکھتی ہوں میرے بیٹے کی موت پر یا اللہ تو مجھے بہترین اجر دے گا۔ کہتے اس نے نماز کا سلام پھیرا، یہ الفاظ کہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ میں نے وہ کام کر دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، فانجز لی ما وعدتنی، یا اللہ اب تیری باری ہے، تو اپنا وہ وعدہ پورا کر دے جو تو نے کہا ہے۔ انی فعلت ما امرتنی بھی، صبر میں نے کیا ہے، نماز کے ذریعے صبر طلب کرو، میں نے نماز کی رکعات ادا کی ہیں، جو حکم تو نے دیا یا اللہ تیری اس کمزور بندی نے وہ پورا کر دیا۔ فانجز لی ما وعدتنی، اب تیری باری ہے، جو تو نے وعدے کیے ہیں اللہ اب تو اپنے وعدوں کو پورا کر۔ اصمعی کہتے ہیں مجھے
تفسیر آیت یہ سمجھ آئی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر شمار کے اجر دے گا۔ معنی یہ سمجھ میں آیا کہ صبر مشکل ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو اجر اتنا ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں کہ وہ اجر کہاں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا